یہ چار طرح کے لوگ ہیں جن کو اگر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ دینا جائز بھی نہیں ہے اور یہ زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی۔ پہلے رشتہ دار، پہلے لوگ کون سے ہیں؟ بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اور اگر دے دی تو ادا نہیں ہوگی۔ بنو ہاشم یعنی ہاشمی خاندان، اور ہاشمی خاندان میں کون آتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 5 نفوس قدسیہ کی جو آل اولاد ہے قیامت تک، وہ بنو ہاشم یا ہاشمی خاندان کہلاتا ہے۔ ان کو زکوٰۃ اور صدقات واجبات نہیں دیے جا سکتے، اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوں گے۔ دوسرے، زوجین آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے۔ ہاں، اگر شوہر نے طلاق دے دی اور عدت ختم ہو گئی تو پھر یہ عورت اجنبی ہے اور اب اس کی مدد کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور شوہر اگر سابقہ محتاج ہے تو یہ عورت اس کی مدد کر سکتی ہے۔ تیسرے، اصول کو، اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اصول سے کیا مراد ہے؟ اس کے آباء و اجداد میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، یعنی اس کے والد، اس کی والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی، اوپر تک جو لڑی چل رہی ہے، آباء و اجداد جن کو ہم اصول کہتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، دیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ چوتھے رشتہ دار کون سے ہیں؟ فروع، اپنی آنے والی جو نسلیں ہیں ان پوری نسلوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان میں کون آتا ہے؟ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، پر پوتا، پر پوتی، پر نواسا، پر نواسی، نیچے تک جو اولاد کی پوری لسٹ چل رہی ہے ان کو فروع کہا جاتا ہے، شاخیں، اور ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اگر رشتہ دار ہوں اور وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، وہ غنی نہ ہوں، وہ شرعی فقیر ہوں، زکوٰۃ کے مستحق ہو، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثلا چچا، خالہ، پھپھو، ماموں، یہ ان چاروں میں شامل نہیں ہیں تو چچا، خالہ، پھپھو، ماموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہن اور بھائی ان 4 میں شامل نہیں ہے تو بہن کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہن بھائی کے جو بچے ہیں، بھتیجے، بھانجے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ان 4 کی لسٹ میں شامل نہیں ہیں۔ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن بیٹے کی بیوی، بہو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ شرعی فقیرہ ہو۔ بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن بیٹی کے شوہر جو مستحق زکوٰۃ ہو، داماد، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اپنی والدہ کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن ساس اور سسر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کزن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سید عورت ہے، ہاشمی عورت ہے، اور اس کا نکاح غیر ہاشمی مرد سے ہو گیا تو اس سیدہ عورت کو تو نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ، لیکن اس کا جو شوہر غیر سید ہے اس کو دی جا سکتی ہے۔ اور ان کی جو اولاد ہوگی تو نسب چلتا ہے باپ سے، تو سیدہ عورت کا اگر شوہر غیر سید ہو تو پھر اس عورت کی جو آگے نسل چلے گی وہ سید میں شمار نہیں ہوگا، اس کا وہ غیر سید ہوگی، کیونکہ نسب باپ سے چلتا ہے۔ باپ اگر غیر سید ہو، ماں سیدہ ہو تو اولاد غیر سید ہوگی، اور اس صورت میں اس سیدہ عورت کے جو اولاد ہے غیر سید باپ سے، اس اولاد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ اب وہ سید نہ رہی کیونکہ باپ ان کا غیر سید ہے۔ تو ان 4 کو نہیں دی جا سکتی، باقی ان کو دی جا سکتی ہے۔ اور سب سے پہلا حق زکوٰۃ کے اندر اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہے، اجنبیوں کا حق بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلے بہن بھائیوں کا حق ہے، چاچا، خالہ، پھپھو، ماموں کا حق ہے۔ بالکل قریبی رشتہ دار جو ہیں اگر وہ فاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو سب سے پہلے زکوٰۃ ان پر خرچ ہوگی اور پھر اجنبیوں کے پاس جائے گی۔ قریبی رشتہ داروں پر زکوٰۃ خرچ کرنے کا ڈبل اجر ہے، زکوٰۃ خرچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو ان کو چھوڑ کر اجنبیوں کو دینا یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ زکوٰۃ پھر بھی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ جو قریبی رشتہ داروں کو چھوڑا گیا ہے یہ انتہائی نامناسب عمل ہے، اور قرآن نے جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کی خلاف ورزی ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔